کہا دوسری، کہا وہ اپنی قبر یہاں پر بنا، نو اپنی قبر یہاں پر بنا، کہا خدایا تیسری، کہا وہ کل ایمان کی علی ابن ابی طالب کی صلوات محمد۔ کہتے علی کی قبر، کہتے 3 قبریں جناب نوح نے وہاں پر کھولی، اور آج بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ جب نجف اشرف تو ذریعہ اقدس کے اندر 3 قبریں ہیں، ایک مولا علی کی، ایک جناب آدم کی، اور ایک جناب نوح کی، 3 قبریں۔ بہرحال قبریں بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ کہتے اب کشتی سے اب دھیرے 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 سب ایک ایک جو ہے جوڑا اترنا شروع ہو گیا۔ کہتے سارے جوڑے اترنے لگے۔ اتنے میں بہرحال کیا دیکھا جناب نوح نے، بہرحال شیطان بھاگا ہے، آ کر سلام کرتا، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہا میرا کیسا شکریہ؟ کہا آپ نے میری بھی جان بچا لی، مجھے بھی کشتی پر سوار کر لیا۔ کہا میں نے کب تجھ کو سوار کیا کشتی پہ؟ کہا یا جناب نوح آپ ہی نے تو مجھے کشتی پر کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ کہا کب کہا میں نے؟ کہا آپ کو یاد نہیں کہ جب گدھا چل نہیں رہا تھا، جب گدھا کشتی پہ چل نہیں رہا تھا تو آپ نے اس سے کہا شیطان کہیں کا چل جاؤ اوپر۔ ارے میں تو سمجھا آپ نے مجھ سے کہا، تب میں تو سمجھا آپ مجھ سے کہہ رہے تھے، میں تو چڑھ گیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے اے نوح آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے نجات دی، لیکن میں آپ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میری 3 باتوں کو اسے گٹھا لگا کر رکھ لیں تو کبھی نہ آپ نہ آپ کی امت کبھی تباہ ہوگی۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلی چیز کہ جس وقت آپ فیصلہ کریں اس وقت انصاف سے فیصلہ کریں، دوسرے کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیا جائے، پہلی چیز۔ کہا دوسری چیز، کہا فرمایا دوسری چیز یہ ہے اے نوح کسی خلوت میں کسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ رہنا کہ تیسرا میں ہوں گا۔ اے نوح کسی خلوت میں کسی عورت کے ساتھ، عورت نامحرم کے ساتھ نہ رہنا کہ تیسرا وہاں میں ہوں گا۔ کہا تیسری نصیحت، کہا دیکھو اے نوح جس وقت تم کوئی چیز کسی کو دے رہے ہو اس میں کبھی کوئی کمی نہ کرنا، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا۔ کہتے ہیں جناب نوح بہرحال کشتی پورا بسنا شروع، لوگ جانا شروع ہو گئے۔ کہتے زمین تھی، کہتے ہیں جناب نوح ہر کوئی انسان کوئی گھر بناتا ہے، باغ بناتا ہے، کہ دل کرتا اگر کہیں خدا نہ خواستہ گر پڑ گئے تو آدمی کا دل اس طرف رہتا ہے، کہتے چلو چل کر دیکھ تو لے کم سے کم کہ میری وہ چیز باقی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں پورا شہر برباد ہو چکا تھا۔ جناب نوح کہتے ہیں ایک مرتبہ ٹہلتے چلے جا رہے تھے، سنے بس اسی جملے پر ختم ہے، کہتے ٹہلتے چلے جا رہے تھے، قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان تقوی وسیلہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب نوح ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، جناب نوح اشک بہا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک دیا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب نوح ہکا بکا رہ گئے کہ پوری دنیا ڈوب گئی اور ابھی میں کشتی سے اتر رہا ہوں اور یہاں اس کیچڑ کے اندر ایک آگے بڑھے دیکھا ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے اور وہاں پر دیکھا دیے کی روشنی باہر آ رہی۔ کہتے جیسے ہی جناب نوح نے دیکھا خدا ہے یہ کیا معذرت، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہے تکبیر کا بلند کرنا تھا۔ ایک بڑھیا گھر سے باہر نکلی اور اپنی پوٹلی میں یا نبی اللہ کیا ساتھ میں لے جا رہے ہیں، کیا ظہور ہو گیا؟ اے نبی اللہ، کہتے ایک مرتبہ جناب نوح کہتے ہم جو دیکھا یہ منظر، کہتے اور تکبیر آپ نے شروع کر دی۔ کہتے ایک مرتبہ نوح نے آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا، اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ اتنا بڑا طوفان آیا، پوری دنیا ڈوب گئی، پہاڑ تک ڈوب گئے، تیری یہ کٹیا کیسے بچی رہ گئی؟ کیا تجھے پتا نہ چلا کہ اتنا بڑا طوفان آیا ہے؟ کیا تجھے پتا نہ چلا کہ اتنا بڑا طوفان آیا؟ کہتے یا نبی اللہ، یہ وہ بڑھیا تھی کہ جو جناب نوح کے پاس اکثر آیا کرتی تھی، جب کشتی بن رہی تھی پوچھا کرتی تھی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہو گئی، چلے آپ کے ساتھ نجات کی کشتی پر؟ کہتے کشتی میں ٹائم لگ رہا تھا، جناب نوح نے اس سے کہہ دیا تو دیکھو جاؤ، جب میں تکبیر بلند کروں گا تب تم چلی آنا، جب تکبیر بلند کروں تو چلی آنا۔ کہتے جناب نوح بھول گئے تھے، جب طوفان آیا بھول گئے، اس کو بلانا بھول گئے۔ کہتے کہ کیا بتاؤ کہ اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا پوری دنیا غرق ہو گئی، آسمان سے بارش، زمین سے پانی نکلنا، کیا تمہیں کوئی احساس ہے؟ کہتے یا نبی اللہ ایک دن پتا چلا تھا کہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی بوندیں گری تھی،
اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں نوح نے پھر تکبیر بلند کی, سر اٹھائے, پروردگار ماجرا کیا ہے معبود, یہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے ندا آئی اے نوح میں نے کہا ہے نا کہ لوگ ایمان لے آئیں, تقوی اختیار کریں, متقی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں. نوح میں دنیا کو نہیں جانتا, میں اس کو یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ با ایمان ہے, تجھ پہ ایمان لے آئی تھی, متقی ہو گئی تھی, پرہیزگار ہو گئی تھی. مجھے اس کا وعدہ, تیرا وعدہ یاد تھا. آج دنیا کو واضح ہو جائے, اگر انتظار اب بھی کرتے رہو گے, ایمان پہ باقی رہو گے, دنیا میں کتنی بھی قیامتیں آئیں, جب آخری مہدی آواز دے گا ہم سب کے سب اٹھتے چلے جائیں گے. محمد یا ایھا الذین آمنوا. بہرحال یہ ایمان کی کمی تھی جو کربلا کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا. یہ ایمان کا ذوق تھا جو زہرا کے گھر کو برباد کر دیا. یہ ناقص ایمانی تھی جو شہزادی کے دروازے پر جا کر لکڑیوں کو جمع کر دیا. یہ اس نبی پر ایمان کو نہ لانا تھا کہ جس کی وجہ سے زہرا کے لال کو تہہ دیکھ کر دیا گیا. یہی وہ ناقص ایمانی تھی, یہی اہل بیت کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا تھا کہ حسین کو اپنے 6 ماہ کے لال اسد کو لے کر آنا پڑ گیا. آئیں بہرحال صاحب خانہ کی بھی خواہش ہے کہ چھوٹے شہزادے کا ذکر کیا جائے. سرزمین کربلا پر شہیدوں میں ایک شہید ہے جو سب سے ننھا شہید ہے, جس کا بھی لقب باب الحوائج ہے. کربلا میں 2 باب الحوائج گزرے ہیں, ایک چچا ایک بھتیجا. جناب عباس کا بھی لقب ہے باب الحوائج اور جناب علی اصغر کا بھی لقب ہے باب الحوائج. تاریخ کہتی ہے اگر کوئی جناب علی اصغر کے اصلی نام کو لے کر 3 مرتبہ کسی بھی معصوم سے یا خدا سے اگر دعا کر دے, پروردگار اس کو وہ چیز نہ بھی دینا چاہے تو دے دیتا ہے. اس چھوٹے باب الحوائج کا نام عبداللہ رضی ہے. جناب علی اصغر کا اصلی نام عبداللہ رضی ہے. جب حاجتیں نہ ملا کریں تو وسیلہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ چھوٹا سا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں چلے جا. اے خدایا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے معبود, اے معبود تیرے اس وسیلے کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں. معبود دنیا سے ہار گیا ہوں, ہر در کا ٹھکرایا ہوا ہوں. معبود تیرے پاس آ گیا ہوں, تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. شہزادے علی اصغر کہتے ہیں کہ سرزمین کربلا کا یہ وہ سخت ترین مصائب جس شہزادے پر پڑا ہے, یہی وہ حسین کا لال ہے. خدا قسمت کرے آپ کو, خدا قسمت کرے آپ کو کربلا آ جانا. مولا قسمت کریں کسی طرح سے کربلا میں بیٹھ کر مجلس کی جائے. کہتے ایک ذاکر آتا ہے, ایک خطیب آتا ہے, پہلی مرتبہ کربلا آیا تھا, اس زمانے میں کربلا پہنچا. کہتا ہے ایک مرتبہ جب امام حسین کے حرم میں داخل ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلے آقا حسین کی قبر نظر آئی. کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. کہتا سلام کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. پیچھے پلٹا, شہزادے علی اکبر کی قبر پیروں کی طرف تھی, شہزادے کو سلام کیا اور پیچھے ہٹا کر دائیں طرف گنج شہداء نظر آ گئی. گنج شہداء میں اس نے سب کے ناموں کو پڑھنا شروع کر دیا. سارے نام پڑھے, ایک نام نظر نہیں آتا. سارے نام پڑھے, ایک نام نظر نہیں آتا. کہتے ایک مرتبہ داہنی بائیں طرف پڑھا تو کیا دیکھتا, وہاں پہ حسین کا بچپن کا دوست حبیب سو رہا ہے. کہ آگے بڑھتا چلا گیا. کہتا بھی کچھ دور اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ وہاں پہ قبر حبیب, وہاں پہ ابراہیم بن مجاہد کی قبر آ گئی. ہر طرف حسین کی زری کے چاروں طرف ڈھونڈتا رہا. پھر گنج شہداء میں آتا ہے اور آنے کے بعد پھر ناموں کو پڑھتا ہے, ایک شہید کا نام نظر نہیں آ رہا ہے. کہتا ذریعے حسین کو اس نے پکڑ لیا. اے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ بتا دو آپ کا اصغر کہاں ہے. دل پرسا. کہتے جس وقت اصغر کا پرسا دیا جاتا ہے, بقی کی ٹوٹی قبروں سے زہرا اپنی پسلیوں کو سنبھال کر آنے لگتی.
कहते मरहूम को बहरहाल उनके फर्जंद ने कहा, मरहूम को भी जनाब अली असगर के मसाइब बहुत पसंद थे, शहजादे के मसाइब पर बहुत गिरिया किया करते थे। कहते एक मर्तबा ये रोता रहा, गिरिया करता रहा, मौला हुसैन से कुछ नहीं मांगता, दुआ करता, मौला मुझे असगर की कब्र बता दो कहाँ है, मुझे असगर की कब्र बता दो कहाँ है, असगर की कब्र कहाँ है। कहते एक मर्तबा ये जाकर सोता है अपने खेमे में, नींद आ जाती है। कहते अभी सोया था, कुछ देर गुजरी थी, क्या देखते हैं कि हुसैन आए हुए हैं, हुसैन आए हुए हैं, सर पे अमामा नहीं, पैरों में नालैन नहीं। कहते आका आकर सामने खड़े हैं। कहते हैं कि ये जाकिर एक मर्तबा उसी ख्वाब में उठकर खड़ा हो जाता, हाथों को जोड़ लेता है, मौला आपने क्यों जहमत की, तू मेरा मेहमान है, तूने मुझसे कुछ मांगा है, मैं देने आया, क्या चाहिए तुझे। कहते मौला असगर की कब्र बता दो कहाँ है। कहते तुझे तो याद है ना, मैं असगर को लेकर चला था, जिस वक्त मैं खेमे में गया था अपने लाल असगर को मैंने जब लिया था। आप भी साहिब औलाद है, मौला आपकी औलादों को जिंदा सलामत रखे, आपकी औलादें छोटी रही होंगी, वो लोग बेहतर समझते हैं। कहते हैं जिस वक्त इमाम हुसैन की सदा बलद हुई थी, हलमिन्ना सरैया स्वरना, कहते असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहते आका हुसैन ने असगर को अपनी आगोश में ले लिया था। और उसके बाद बहरहाल जिस वक्त जाने लगे हैं मौला हुसैन, तो छोटी शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने बाबा के दामन को हिलाया है, ए बाबा मेरा भैया बहुत छोटा है ना बाबा, इसको पानी पिलाने जा रहे हो भैया, जिस वक्त मेरा भैया पानी पी ले, बाबा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी ले आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप जब सुबह को काम के लिए घर से निकलता है तो छोटे छोटे बच्चे, खास तौर से अगर बच्चियां हो तो बाप बेटियों को बहुत चाहता है। कहते बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं, आकर बाप से कहते हैं जब शाम को बाबा पलट के आना तो मेरे लिए ये चीज लेकर आना, मेरे लिए ये चीज लेकर आना। कहते बाप भी कहता हाँ बेटा, जब शाम को पलट के आऊंगा तेरे लिए ये चीज लेकर आऊंगा। कहते आका हुसैन जा रहे हैं, सकीना से कहा हाँ मेरे लाल, मैं जा रहा हूं असगर को पानी पिलाने के लिए। बच्चे इंतजार करते हैं कि शाम को मेरा बाबा आएगा, जो चीजें मैंने कही थी मेरा बाबा लेकर आएगा। कहते आका हुसैन वहां से बाहर निकले, मकातिल के जुमले हैं, हुसैन अपने असगर को अपनी गोद में छिपाए, फौज अश्किया की निगाह लगता है हुसैन कुरान लेकर आ गए। कहते हुसैन एक मर्तबा दिल्ले सदरा पर पहुंचे, खुदा आपको किस्मत करे उन मकामात पे जाने की। कहते दिल्ले सदरा पर पहुंचे, हुसैन ने फौज अश्किया से पानी मांगा, पानी किसी ने न दिया। एक बाप की बेकसी देखो, करबल की जलती जमीन है, गोद में हुसैन का लाल है। कहते बाप ने जलती जमीन पे असगर को लिटा दिया। कहते ऐसा भी मकातिल नकल करते हैं, कहते असगर का वही आलम था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो, मछली तड़पने लगती है, असगर जमीन पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असगर जमीन पर तड़पते रहे। कहते आका ने घबरा कर असगर को गोद में लिया। कहते एक फिक्रा कहा, तुम भी हुज्जत खुदा हो, हुज्जत तमाम करो। कहते साहिब मकातिल के जुमले असगर के लब इतने खुश्क थे, जबान दाएं जाती चिपक जाती, बाएं आती चिपक जाती। कहते फौज में गिरिया, फौज में गिरिया एक सदा आईना आईना उर्मला, एक तकलामल हुसैन गजब हो गया। तीर चला, तीर चला, असगर के गले में लगा। साहिब मकातिल कहते असगर का गला छिदा नहीं, बल्कि असगर जिभा
चिड़िया अगर जिभा करे, अगर छुरी तेज हो गर्दन कट जाती है, सर खान में लटक जाता है। अरे असगर का छोटा गला तीर से शोभा, सारे मकातिल के जुमले असगर जिभा न हुए, असगर का गला कटा, सर लटकने लगा। हुसैन ने असगर के सर को संभाला, कहते हुसैन खैमे की तरफ चले। रोज़े आशूरा आप अमल करते हैं, छठे इमाम की हदीस है, मौला का बयान है, आप क्या अमल करते हैं? 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुसैन की सुन्नत है जो रोज़े आशूरा हुसैन ने की। खुदा किसी बाप को ये न दिखाए। कहते हुसैन हाथ में असगर को छिपाए हुए, अपने हाथ में असगर को लिए दर खैमा के नजदीक पहुंचे। याद आ गया सकीना ने कहा था, सकीना ने कहा था बाबा मेरे लिए भी पानी लाना। कहते हुसैन की हिम्मत टूटी, उल्टे कदम पलटे, रिज़म बेक़ज़ाए ही। कहते आका हुसैन बहुत कोशिश की। कहते आखिरी मर्तबा हुसैन ने कोशिश की असगर को अपने साथ लिए हुए। कहते एक मर्तबा दर खैमा पर पहुंचे, कदम खैमे के अंदर रखा। आप भी जब सुबह को निकलते हैं, बच्चे शाम को इंतजार कि बाबा कुछ लेके आ रहे होंगे। बच्चे बाप की आवाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बच्चे बाप की आवाज सुनकर भाग कर आ जाते। कहते जैसे ही हुसैन अंदर पहुंचे, असगर को दामन में छिपाए, सकीना भागी भागी आई। बाबा बाबा मेरे भैया को पानी पिलाना है बाबा, ए बाबा मेरे भैया को पानी पिलाना। हुसैन कुछ नहीं बोलते, हुसैन कुछ नहीं बोलते। एक मर्तबा आवाज देते, ए मेरी माँ जाई ज़ैनब, ज़ैनब आजा बहन। कहते ज़ैनब आई। एक मर्तबा मादर असगर भी भागी भागी आकर कहती है मेरे सरताज, ए मेरे सरताज क्या मेरे लाल को लेकर आ गए? क्या मेरे असगर को पानी पिला लिया? कहते हुसैन फरमाते ज़ैनब भाभी के बाजू संभालो, ज़ैनब भाभी के बाजू संभालो। अरे गजब हो गया, हुसैन कुछ न बोले। दामन को हटाना था असगर का सर। कहते सकीना चंद कदम पीछे हटी। कहते बाबा मैंने पानी कहा था। कहते एक मर्तबा मादर असगर, ए मेरे सरताज अम्मी सुनो का यूनहर कैसे बच्चे भी जिभा। आखिरी जुमला देने पुरसा। कहते आका हुसैन ने असगर को दफन कर दिया था। जाकिर पूरी चीजें सुन रहा है। असगर का लाशा निकाला गया। जिस वक्त सरों की गिनती हुई थी, कहते जब असगर का लाशा निकला, असगर का लाशा निकला, कहते एक वक्त ऐसा आया, अजीब मकातिल के जुमले हैं, अजीब मकातिल के जुमले हैं। कहते हैं हुक्म दिया गया घोड़ों को तैयार किया जाए, घोड़ों की नालाबंदी की जाए। ले आता रजा का जुमला सुन ले। मौला कहते हैं शबीब के बेटे करबला में घोड़ों की नालाबंदी की गई। आका फरमाते अरब में 3 किस्म की नाल होती है। एक आम नाल होती है, एक नाल
ایسی ہوتی ہے جس میں دھار ہوتی ہے، اگر پتھر پہ بھی پڑ جائے، پتھر ٹکڑے ہو جائے، ایک نال اور ہوتی ہے جس میں موٹی موٹی کیلیں نکلی ہوتی ہے۔ مولا نے کہا ارے گھوڑوں کی نالا بندی کی گئی۔ حسین کہتے سنے گا ذاکر، تو نے پوچھا میرا اصغر کہاں ہے، میرا اصغر کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے؟ سرزمین کربلا پر گھوڑے دوڑائے گئے، ارے کربلا کی زمین پر فقط 2 لاشیں، جس کا کوئی وارث نہیں، ایک میں، ایک بولا کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، آقا کا جملہ کہتے ہیں کہ جس میں گھوڑے دوڑے، ارے میں کروٹیں لیتا لیتا میں نے اصغر کے اوپر اپنے آپ کو گرا، اتنے گھوڑے دوڑے، اتنے گھوڑے، اصغر کا جسم میرے جسم کے اندر، میرا لال میرے سینے میں دفن ہو گیا، میرے اصغر کی قبر میرے سینے کے اندر۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں اس ننھے باب الحوائج کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادے علی اصغر کا، تجھے قسم دیتے ہیں اس شہزادے کے اس اسم مبارک کا جس کے لیے روایت ہے، تجھے قسم دیتے پروردگار عبداللہ رضی کی، تجھے واسطہ دیتے ہیں عبداللہ رضی کا، تجھے قسم دیتے ہیں عبداللہ رضی کی۔ پروردگار اے میرے معبود، اے میرے معبود، پروردگار ہمارے نشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ معبود جو حاضرین یہاں پر آئے ہیں ان سب کے تمام شرعی حوائج کو پورا کر لے۔ اے پروردگار اے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں 4 معصومین کا، اے پروردگار پالنے والے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، جن کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے سیئات کو محو کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے معصومین کا، پروردگار اب میں جو جس طرح کے بھی پریشان حال ہیں ان سب کی تمام مشکل اور پریشانیوں، تمام گرفتاریوں کو برطرف کر دے۔ خدایا پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، پالنے والے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، معبود جنہیں اولاد دیے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ یہ پروردگار ہے میرے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں 4 معصومین کا، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ یہ پروردگار ہے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ دیتے 4 معصومین کا، جو مریض اور بیمار علیل یہاں گھروں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی خدا یا پروردگار پالنے والے ان سب کو غریق رحمت، ان سب کو پروردگار صحت عنایت کر دے، اور جن کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان کے صدقے میں 4 معصومین کے صدقے ان سب کو غریق رحمت کر دے، ان کے قبروں پہ نور باران کر دے۔ اے خدایا اے پروردگار جن کے بھی دلوں میں شام، کربلا، مکہ، مدینہ یہ زیارتوں کی تمنائیں ہیں، پروردگار جو گئے ہیں انہیں بار بار جانا نصیب کر، جو نہیں گئے ہیں ان سب کو بھی ان بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ پالنے والے پروردگار تجھ سے دعاؤں میں ایک دعا ہے، یہ میرے معبود جس طرح تم نے سامرہ پر دوبارہ گنبد دیکھنا نصیب کیا ہے، یہ پالنے والے موت سے پہلے، اجل سے پہلے جنت البقیع پر بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ خدایا پروردگار پالنے والے یہ استکبار حکومتیں جو اس وقت مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے پر تلی ہوئی، پروردگار اگر یہ ہدایت کے لائق ہے تو انہیں ہدایت کر، وگرنہ نیست اور نابود کر دے۔ برالک سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے کہ مرحوم سید نواب حسین ابن ممتاز حسین اور مرحومہ نصیر بیوی بنت حیدر حسن اور حسینہ بانو بنت نواب حسین، حبیبہ بانو بنت حارث حسن اور جملہ قبر المومنین مومنات ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے